چلیے سبق کے بات کرو، سبق پڑھا لوں، کہاں تک ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، دیکھیں بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نے 2 طلاق دی ہیں تو فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد، یعنی 3 طلاق کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر دے کسی اور شوہر سے۔ تو میں نے بات عرض کر دی کہ 3 طلاق کے بعد رجوع انسان نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ زوج ثانی سے نکاح کرے اور زوج ثانی ملاپ کے بعد اس کو طلاق دے اور عدت گزارنے کے بعد شوہر اول سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بقیہ اگر 3 طلاق پر تفصیلاً پڑھنا ہے کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہیں، 1 شمار نہیں ہوتی، تو امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عمدۃ الاساس فی التطلیقات الثلاث، عمدۃ الاساس فی التطلیقات الثلاث، اس کتاب میں حضرت نے ثابت کیا ہے احادیث اور روایات سے کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجلیات صفدر، اس میں تمام مسائل کا تذکرہ ہے جو غیر مقلدین کے ساتھ اختلافی مسائل ہیں، تو ان میں طلاق ثلاثہ کا موضوع بھی تفصیلاً آیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے احسن الفتاوی اور خیر الفتاوی، ان دونوں فتاوی میں بھی اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے حرام کاری سے بچیے، حرام کاری سے بچیے یعنی 3 طلاق 3 ہے، اسے 1 شمار کر کے انسان حرام کاری اور زنا نہ کرے، اس سے بچے۔ بقیہ اگر روایات اور آثار دیکھنے ہیں تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ للبیہقی، اس میں روایات اور آثار انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ مزید تفصیل پڑھنی ہو تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلاء السنن، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اوجز المسالک، ان کتابوں میں تفصیلاً اس پہ گفتگو ہے۔ تو بہرحال فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے نیچے لکھیں الزوج الثانی بعد الوطی، الزوج الثانی بعد الوطی فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر یہ زوج ثانی وطی کے بعد طلاق دے دے، یہ دوسرا والا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر زوج ثانی مباشرت کے بعد طلاق دے دے فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان دونوں پہ کوئی حرج، علیہما کے نیچے لکھیں علی المرأة والزوج الاول، علی المرأة والزوج الاول، یعنی اگر زوج ثانی مباشرت کے بعد طلاق دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے بیوی پر اور اس کے شوہر اول پر ان یتراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر دیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے، اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ گئی؟ تو یہ جو میں نے عبارت بتائی یہ ضروری ہے، فَإِن طَلَّقَهَا کے نیچے زوج ثانی اگر مباشرت کے بعد طلاق دے دیں علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، یعنی بیوی پر اور شوہر اول پر، کہ وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یقین ہو، ظن غالب ہو کہ انشاءاللہ آئندہ وہ حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں اللہ بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، الطلاق مرتان کی توضیح، الطلاق مرتان کی توضیح یعنی وضاحت،
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے. یہاں ترجمہ لکھیں گے جب وہ قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے. اپنی عدت کو پہنچ جائیں کیا مطلب؟ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، اس لیے کہ اگر عدت مکمل ہو گئی پھر تو انسان رجوع نہیں کر سکتا نا. رجوع تب ہوتا ہے جب کہ عدت باقی ہو. اس لیے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو تم انہیں روک کر رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا چھوڑ دو انہیں دستور کے مطابق. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور تم انہیں مت روک کر رکھو ستانے کے لیے. ضِرَارًا ستانا، تکلیف پہنچانے کے لیے تم انہیں روک کر مت رکھو لِتَعْتَدُوا کہ تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ پس جو شخص ایسا کرے گا یعنی ایسی زیادتی کرے گا، ذالکہ کے نیچے زیادتی، پس جو شخص ایسی زیادتی کرے گا فقط ظلم نفسہ یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور تم مت بناؤ اللہ کے احکامات کو مذاق. واذکروا نعمت اللہ علیکم اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. وما انزل علیکم من الکتاب اور خصوصاً وما انزل اور خصوصاً اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر کی ہے کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بہ وہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دیکھیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تو میں نے بات عرض کی کہ یہ الطلاق مرتان کی وضاحت ہے، یعنی جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حکم یہ ہے کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ قریب پہنچ جائے اپنی عدت کی، یعنی عدت گزر رہی ہے، عدت کا وقت گزر رہا ہے، تو اب تمہارے پاس دو اختیار ہیں. تو یہ تو تم اپنی بیوی کو روک کے رکھو اچھے طریقے سے، کیونکہ ایک اور دو طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، اور یا تم انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق. یعنی دستور کے مطابق وہی میں نے بات عرض کی اچھے طریقے کے ساتھ کہ اسے طلاق دے دو ایک یا دو، اور اس کے بعد اسے رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ، کچھ نہ کچھ اسے جوڑا، کپڑا، لباس، اس کا جو سامان ہے وہ محبت کے ساتھ اسے واپس کر کے رخصت کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ تم انہیں مت روک کر رکھو تاکہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو. یہ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، طلاق دینے کے بعد جب عدت بالکل گزرنے والی ہوتی، چند دن باقی ہوتے تو پھر رجوع کر لیتا، پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دیتا، پھر جب عدت بالکل آخری دن باقی ہیں چند دن پھر رجوع کر لیتا، پھر دوبارہ طلاق دے دیتا، پھر اتنا عرصہ گزرتا، عدت گزرنے لگتی، پھر رجوع کرتا. تو مقصد تھا بیویوں کو تکلیف دینا. وہ چاہتے تھے کہ خود بھی حق نہیں ادا کرتے تھے اور عورت کو کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے. اس سے اسلام نے منع کیا کہ تم انہیں مت روک کر رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. تو یہ زیادتی ہے، یعنی اگر ایک آدمی نہیں رکھنا چاہ رہا تو چھوڑ دے. یہ بار بار رجوع کرنا یہ اس کو تکلیف پہنچانی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ پس جو شخص اس طرح کرے گا زیادتی تو یقیناً وہ ظلم کرے گا اپنے آپ پر. یعنی زیادتی کا بدلہ کس کو ملے گا؟ اس کے اپنے آپ کو ملے گا نا. تو اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب کیا لکھنا ہے کہ جب وہ زیادتی کرے گا تو زیادتی کا بدلہ اللہ کے ہاں اس کو ملے گا. تو یہ عورت پہ ظلم نہیں کر رہا، حقیقت میں گناہ کر کے اس گناہ کی سزا جو اسے ملے گی اس میں یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور تم مت بناؤ اللہ کے احکامات کو مذاق. یعنی اللہ کے حکم کو مذاق نہ سمجھو کہ اس پر عمل کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا حرج ہے. مذاق کا مطلب کیا ہے؟ سنجیدگی سے نہ لینا
کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے یار عمل کر لو تو اچھا، نہ کرو تو کیا حرج ہے۔ تو اللہ فرما رہے یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی مذاق اور گپ شپ کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اسے سنجیدگی سے لے کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، نعمت سے مراد دین اسلام اور شریعت کے احکامات، نعمت سے مراد دین اسلام اور شریعت کے احکامات۔ تم یاد کرو اللہ کی نعمت، یعنی اللہ نے جو تمہیں دین اسلام دیا ہے اور اللہ نے جو تمہیں احکامات دیے تم انہیں یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا فضل کیا، قرآن نازل کیا۔ وما انزل علیکم خصوصاً، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو۔ حکمت سے مراد یہاں احادیث ہیں، سنت۔ عموماً کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد سنت ہوتا ہے۔ یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ حکم دے رہے۔ تو جب اللہ کسی چیز کا حکم دے دے، جب اللہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے دے تو اس پر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے۔ پانی گرم لانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ جاننے والا، یہاں دو لفظ ہیں۔ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ نے جو تمہیں احکامات دیے اسے پورا کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کون پورا کر رہا ہے کون پورا نہیں کر رہا، کون طلاق دے کر رجوع کر کے بیوی کو تکلیف دے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور کون نہیں کر رہا۔ تو اللہ اس بات کا جاننے والا ہے۔ گرم پانی گرم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، عنوان لکھیں عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی ممانعات۔ عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی ممانعات۔ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی، اب وہ عورت بیوہ ہو گئی، اب وہ کہیں اگر نکاح کرنا چاہیں تو جاہلیت میں لوگ اس کو منع کرتے تھے، کہتے بھئی تو نکاح نہ کر۔ تو کبھی لڑکے والے نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ ہماری بےزتی ہوگی کہ بھئی اس عورت کا نکاح تو ہمارے بیٹے یا خاندان میں ہوا، اب کوئی اور اس سے نکاح کریں۔ اور کبھی لڑکی والے خود اس کا نکاح نہیں کراتے تھے تو اس کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے اسے منع کیا کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کی عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، اسے نکاح سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ آیت کا نزول تھا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بارے میں۔ صحابی ہیں معقل بن یسار۔ تو انہوں نے اپنی بہن کو دوبارہ نکاح سے روکا تھا، پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، تو اب یہ کہ وہ جب نکاح کرنا چاہ رہی تھیں تو انہوں نے اپنی بہن کو اس سے روکا، حالانکہ ان کا ارادہ تھا نکاح کرنے کا۔ ان کی بہن کا نام تھا جملہ، اور جس سے نکاح کر رہی تھی وہ تھی بضاح بن عاصم۔ تو انہوں نے اپنی بہن جملہ کو منع کیا کہ تم یہ نکاح نہ کرو۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ تم انہیں منع نہ کرو، یعنی عورت اگر بیوہ ہونے کے بعد یا عورت کو طلاق دینے کے بعد اگر اس کا کوئی رشتہ آ جائے تو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ عموماً یہ رسم آج کل بھی ہے، بعض پختون گھرانوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں آ گئی، اب مثلاً بیٹے کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو عمر بھر اس کو نکاح آگے نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں یہ ہماری عزت ہے بس ادھر ہی رہے گی۔ اب زندگی بھر اسے اذیت میں ڈالنا، حقوق ازدواجیت اس کے ادا نہ ہونا، تکلیف میں اسے ڈال کے رکھنا، یہ ناجائز ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اب اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، نکاح سے منع کرنا شرعاً جائز نہیں۔ رسم و رواج بعد میں ہیں، شریعت پہلے ہے، مسلمان پہلے ہے، پٹھان بعد میں، اسلام پہلے ہے۔ دیکھنا ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے، شریعت کے احکامات کو پہلے پورا کرنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، اپنی عدت کو پہنچ جائیں۔
اب اس کے بعد فبلغنا اجلہن، اس کا ترجمہ یہاں ہوگا انقضت عدتہن، ان کی عدت پوری ہو جائے۔ یہاں قریب کا معنی نہ کریں، یہاں معنی ہوگا جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغنا اجلہن ای انقضت عدتہن، ان کی عدت گزر جائے، عدت گزر جائے، عدت مکمل ہو جائے۔ فلا تعضلوہن، پس تم انہیں مت روکو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، نیچے بریکٹ میں پہلے خاوندوں سے، پہلا خاوند، پہلا شوہر، پہلے شوہر نے طلاق دی تھی، اب عدت گزر گئی، دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو تم انہیں منع مت کرو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، اور اس مضمون کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ذالک، یہ مضمون، یہ اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ، زیادہ مفید ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ وَأَطْهَرُ، اور زیادہ صاف ستھرا ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے اور زیادہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو فلا تعضلوہن، مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے، یعنی پہلے والے خاوند سے۔ پہلے خاوند نے 1 یا 2 طلاق دیں اور عدت پوری ہو گئی، اب اگر وہ رجوع کرتا ہے، بیوی بنانا چاہتا ہے، بیوی بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہ رہی ہے، تو عورت کے گھر والوں کو اس کو منع کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا اگر راضی نہیں ہے تو پھر زبردستی نہیں بھیجنا چاہیے۔ مثلا 1-2 طلاق ہو گئی، اب یہ کہ عورت کے گھر والے زبردستی بھیجتے ہیں، بس تیرا وہی گھر ہے، جنازہ وہاں سے نکلے تیرا، واپس نہیں آنا۔ شوہر رکھنا نہیں چاہ رہا، وہ بھگا رہا ہے، دھکے دے رہا ہے، مار رہا ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں وہیں جا، مر جا، لیکن واپس نہیں آنا۔ تو رجوع تب ہوگا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ دونوں راضی ہوں، اور راضی بھی دستور کے مطابق، یعنی دونوں حقوق بھی ادا کریں۔ شوہر کے ذمے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، بیوی بھی خوشی سے جا رہی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی پہ دونوں راضی ہیں اور انہیں پچھتاوا بھی ہے اپنے فعل پر۔ تو ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر جو ایمان ہی نہیں رکھتا، مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ تو عمل نہیں کرے گا۔ جو مسلمان ہے وہ کہے گا میرے اللہ کا حکم ہے، بیوہ ہے، میں نکاح کراؤں گا۔ عورت ہے وہ رجوع کرے گی کہ شوہر رجوع کر رہا ہے، تو گویا یہاں بھی آخرت کی طرف توجہ دلائے۔ یعنی انسان کا ایمان پختہ جو ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت سے ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے عمل کا بدلہ دے گا، اس لیے عقیدہ آخرت کو بارہا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ زیادہ مفید ہے یعنی وہ عورت اگر گھر بیٹھی رہے گی نا تو یہ اس کے لیے پاکیزہ نہیں ہے۔ کب تک وہ گھر بیٹھے گی؟ تو خدا نہ کرے شیطان ہے، نفس ہے، تو گناہ میں اگر پڑ گئی تو ازکا تو نہیں رہے گی، اپنے لیے بھی بدنامی، پورے علاقے اور خاندان والوں کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے جب نکاح ہو جائے گا تو ازکا، وہ بھی زیادہ مفید ہوگا کہ پاکیزہ ہوگی، وہ گناہ سے بچی رہے گی۔ عورت کا دامن بھی صاف رہے گا، مرد بھی صاف ستھرا رہے گا، دونوں گناہ سے بچے رہیں گے۔ اور عورت کی عزت بھی تب ہے جب وہ شوہر کے گھر لوٹ کر آتی۔ ماں باپ کے گھر مہمانی پر آئے تو اچھا ہے، ہمیشہ کے لیے آ کر اگر ڈیرے ڈال دے شادی کے بعد تو چند دن تو بھائی بہن اور جو بہو ہیں وہ برداشت کر دیتی ہیں، اسی طرح بھابیاں، اس کے بعد سب کے تیور بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے؟ مفید، اس کے لیے مفید ازکی لکم، مفید اور صاف ستھرا، دامن کو پاک رکھنا بہتر یہ کہ رجوع کر دیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اس کی حکمتیں کہ بیوہ نکاح کریں اپنے شوہر کی طرف لوٹ کر آئے، یہ حکمتیں اللہ جانتا ہے اور یہ فوائد تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن، رضاعت کا بیان۔ دیکھیں پہلے بیان کس کا تھا؟ طلاق کا۔
اب طلاق کے بعد پھر بیان ہوا تھا عدت کا، اب تیسرے نمبر پر بیان ہے رضاعت کا، اور آگے چوتھے نمبر پر آئے گا نکاح کا۔ عدت کا بیان بھی ہو گیا نا۔ عدت کا بیان کہاں سے شروع ہوا تھا؟ عدت کا بیان تھا ثلاثۃ قروء، بیان عدت، 3 عدت عورت کی حیض ہے، وہ بیان عدت تھا، سمجھ رہے؟ والمطلقات سے طلاق کا بیان تھا، اور یہاں سے اب تیسری چیز رضاعت کا بیان ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، 2 سال مکمل، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ کریں کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرے، جو دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہیں مائیں تو وہ دودھ پلائیں 2 سال۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ پر ہے، وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر ہے، مولود یعنی الذی ولد لہ، یعنی الذی ولد لہ، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، یعنی بچے کے والد پر ہے، بچے کے والد پر ہے، رزقہن، ان کی خوراک، وکسوتہن، اور ان کی پوشاک کپڑے، یعنی بچے کی ماں کی خوراک اور بچے کی ماں کے کپڑے، اور بچے کی یہ خوراک اور کپڑے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بچے کے والد پر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها، جملہ معترضہ، اور نہیں مکلف کیا جاتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدها، نہیں نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اسے جس کا بچہ ہے، ولا مولود، اور نہ اسے نقصان پہنچایا جائے گا جس کا بچہ ہے، وہ کون ہے؟ باپ، نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ ماں کو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث، اور وارثوں پر ہیں، مثل ذلک، اسی کے مثل، نیچے بریکٹ میں نان نفقہ، وارثوں پر بھی اسی کے مثل ہے نان نفقہ۔ وارث پر حاشیے میں لکھیں وارث الصبی من الرجال والنساء، وارث الصبی من الرجال والنساء، یعنی جو بچے کے وارث ہیں مردوں اور عورتوں میں سے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر والدین ارادہ کر دیں رضامندی کے ساتھ دودھ چھوڑانے کا، فصال معنی دودھ چھوڑانا، اگر والدین آپس میں ارادہ کر دیں دودھ چھوڑانے کا، وَتَشَاوُرٍ، اور دونوں مشورہ کر دیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تم دودھ پلواؤ، اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، اولادکم کے بعد عبارت ہے مراضع غیر امہاتہم، مراضع غیر امہاتہم، اگر تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، مراضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورتیں جو غیر امہاتہم، جو ان بچوں کی ماؤں کے علاوہ ہوں، یعنی ان کی ماؤں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ذریعے اگر تم ان کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم حوالے کر دو ما وہ اجرت آتیتم بالمعروف جو تم نے طے کی ہے دستور کے مطابق، جب کہ تم حوالے کر دو ما وہ اجرت آتیتم جو تم نے طے کی ہے، جو تم نے طے کی ہے دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، نصح عمل، اور تم ڈرو اللہ سے،
اور جان لو کہ یقیناً اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں والوالدات یرضعن کہ مائیں دودھ پلائیں، یرضعن یہ فعل مضارع ہے لیکن بمعنی امر ہے، لکھیں فعل مضارع ہے لیکن بمعنی امر ہے۔ دیکھیں یہاں فعل مضارع کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ مائیں دودھ پلائیں گی، وہ مائیں دودھ پلائیں گی، یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ بمعنی امر ہے، مائیں دودھ پلائیں۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے کہ امر کو کس کے ذریعے بیان کیا گیا؟ فعل مضارع کے ذریعے۔ یہ اشارہ ہے استمرار اور دوام کی طرف کہ مائیں مسلسل 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ نہیں کہ 2 دن 10 دن مہینہ پلا لیا اب ڈبے کا دودھ شروع کر دیا، اب دودھ نہیں پلا رہے۔ دودھ کیوں ترک کر دیا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حسن و جمال میں کمی نہ آئے۔ تو اس وجہ سے بچے کو اس کی حقیقی اور اصلی اور مفید غذا سے محروم کرنا یہ درست نہیں۔ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے اس لیے کہا، انہوں نے کہا کہ دودھ تو پلایا تم نے ڈبے کا اور تعلیم دی سرکار کی، تو بچے میں کیا خو آئے ماں باپ کے اطوار کی۔ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، تو بچے میں کیا خو آئے ماں باپ کے اطوار کی۔ یعنی بچے میں خوبیاں کہاں سے آئیں گی؟ ماں باپ کی تقوی کی اور ماں باپ کی اچھی خوبیاں۔ تو ڈبے کا دودھ بھی انگریز کا اور تعلیم بھی لارڈ میکالے کی، اور پھر امید رکھو کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی اور صلاح الدین ایوبی ہو، تو ماں دودھ پلائیں انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے، سر پہ دوپٹہ نہیں، فحش پروگرامات اور فلمیں چل رہی ہوں، اور امید کیا رکھی ہے کہ یہ بیٹا امام ابو حنیفہ اور امام بخاری بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دودھ کون پلائیں؟ مائیں۔ تو مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو۔ تو دیکھیں اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ تو جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے راضی نہیں ہے، بچے کو خود دودھ نہیں پلا رہی، بچے کی خدمت نہیں، اس کے لیے رکھا ہوا ہے باہر کی عورت کہ وہ بچے کو نہلائے دھلائے، وہ کہ بھئی جراثیم لگ جائیں گے اس کے بول و براز سے قریب ہونے سے، پھر یہ کیوں امید رکھتے ہو کہ یہ مستقبل کا سہارا بنے گا؟ جب بچے کی خود تربیت نہیں کی تو اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہی نہیں، جب محبت نہیں تو وہ خدمت بھی نہیں کرتا۔ تو مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، کتنے سال؟ 2 سال، جو ارادہ کریں کہ وہ مکمل کرے مدت رضاعت کو۔ معلوم ہوا مدت رضاعت کتنا عرصہ ہے؟ 2 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی 2.5 سال، صاحبین کا قول ہے 2 سال، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بھی قرآن کریم ہی سے تھا، اور انہوں نے 2.5 سال کی بات لی ہے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، لیکن بعد کے متاخرین نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ صاحبین کے قول پر۔ سورہ احقاف میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، 30 مہینے ہے۔ تو اب 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ تو اس لیے امام صاحب تو 2.5 سال کی بات کہتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے 2 سال کی ہے۔ وہ یہاں پر 6 مہینے مراد لیتے ہیں حمل، اور حمل کی اقل مدت 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ تو حمل 6 مہینے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 2 سال، تو اس لیے 30 کو جب تقسیم کیے جائیں تو تب بھی 2 سال بچتے ہیں، اور اس آیت سے بھی 2 سال معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے 2 سال پر فتویٰ ہے کہ مدت رضاعت 2 میں ثابت ہوگی۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، اگر کسی عورت نے 2 سال کے بعد دودھ پلایا، مثلا 2 سال کے بچے کی عمر گزرنے کے بعد 4تھے 5ویں سال میں، تو وہ اس کا رضاعی بیٹا نہیں ہوگا، رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ وہ تب ہوگا جب کہ 2 سال کی مدت میں کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے۔ اب بسا اوقات کوئی بڑا ہے، بالغ ہے، یا 10-12 سال عمر ہے، اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت تب ثابت ہوگی جیسے حدیث میں ہے کہ وہ دودھ جو بھوک کو دور کرے، جو غذا کے قائم مقام بن سکتا ہے، اور وہ غذا کے قائم مقام یہ 2 سال کے عرصے میں ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ دیگر اشیاء کے کھانے کے قابل بن جاتا ہے، اس لیے 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔
وعلی المولود لہ، اور بچے کے والد پر ہے رزقہن، ان کا رزق یعنی بچے کی ماں کا رزق یعنی اس کی بیوی کا رزق، اور اسی طرح اپنی بیوی کی پوشاک اور لباس یہ کس پہ لازم ہے؟ بچے کے والد پر۔ یہاں سے ایک مسئلہ پتہ چل گیا، مولود لہو، مولود الذی ولد لہو، جس کے لیے بچہ ہے، تو معلوم ہوا بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوگی، تعارف جو ہوگا والد ہوگا کہ نام کیا ہے، زید بن عمر، زید بن بکر، تو ماں کے ذریعے تعارف نہیں ہوگا، تعارف والد کے ذریعے ہوگا، تو اس لیے قرآن نے نسبت مولود لہو کی، تو معلوم ہوا کہ انسان جو تعارف کرے گا شناختی کارڈ میں دیگر جگہوں میں نام جو لکھے گا تو وہ نام باپ کا ہوگا۔ الحمدللہ یہی مسلمانوں میں ہے، یورپ اور امریکہ میں ماں کا نام ہوتا ہے، عموماً وہاں باپ کا پتہ نہیں ہوتا نا۔ اب ماں کے ساتھ کتنے آدمی ملے ہیں گئے ہیں، تو وہاں والد کا پتہ نہیں ہوتا، نکاح تو ہے نہیں، اسی لیے ماں تو یقینی ہے، تو اس لیے ماں کے ساتھ تعارف ہے، لیکن دین ہمیں جو بتا رہا ہے وہ نسبت کس کی طرف ہوگی، باپ کی طرف۔ لا تکلف نفس الا وسعها، جملہ معترضہ، اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ دیکھیں یہاں پر اشارہ اس طرف ہے، کہیں شوہر کے اوپر مجبوری تو نہیں آ رہی، زبردستی، یعنی ایسا کہ شوہر پر نان نفقہ، کپڑا اور کھانا لازم ہو رہا ہے تو کہیں شوہر پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے مکلف اس کی طاقت کے مطابق بنایا، ہم نے اس پہ کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالا۔ ہم نے جو کہا کہ بیوی کا کپڑا اور بیوی کا کھانا تیرے ذمہ ہے تو یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اب وہ تمہارے گھر پہ رہ رہی ہے، تمہارے لیے بچے بھی جن رہی ہے، گھر کی خدمت بھی کر رہی ہے، تمہاری خواہشات کو پورا کر رہی ہے، مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی ہے، وقت پہ کھانا بنا رہی ہے، لباس کو دھو کے دے رہی ہے، تو اسے 2 ٹائم کا کھانا کھلانا کوئی مشکل، دنیا میں کوئی بھی نوکر ہو نا وہ 5-6 گھنٹے کام کرے گا، اور بیوی 24 گھنٹے خدمت گار ہے۔ 6 نوکر رکھو اتنا کام نہیں کرتے جتنا 2 روٹیوں پر ایک بیوی کام کرتی۔ نوکر ہوگا اس کے ذمہ اگر آپ نے صفائی لگائی ہے وہ پکائے گا نہیں، صفائی کرے گا، تو صفائی کے لیے الگ آدمی رکھو گے، کپڑے دھونے کے لیے الگ، کھانا پکانے کے لیے الگ، بچے جننے وہ الگ، مہمانوں کو اٹینڈ کرنا وہ الگ، ساس سسر کی خدمت کرنا وہ الگ، ذہنی اسے سکون فراہم کرنا وہ الگ، تو وہ سارے کام کرتی ہیں صرف خوراک اور پوشاک پہ، خوراک اور پوشاک پہ۔ اس لیے لا تکلف نفس الا وسعها، ہم نے کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم نے جو تمہیں مکلف بنایا وہ تمہاری طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہیں نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب سمجھیں، یعنی بچے کو ماں سے الگ نہیں کریں گے کہ ماں کو نقصان پہنچائے۔ جیسے بعض والد بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مثلا طلاق دے دی تو اب بچے کو ماں سے کھینچ لیا، یا دودھ کے پلانا ہے، خاتون ہی پلائے گی، فلاں عورت اس کو دودھ پلائے گی، کسی اور کو بچے کو کسی اور عورت کے حوالے کر دیا، تو یہ عورت کو ظلم کرنا ہے، عورت کو تکلیف پہنچانی ہے، جائز نہیں۔ بچے کا جو خیال، جو تربیت ماں کرے گی وہ کوئی عام عورت نہیں کر سکتی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی اس والد کو نقصان پہنچایا جائے گا بولدہ، اس بچے کے بدلے، یعنی نہ ہی جس کا بچہ ہے والد اس کو بچے کی وجہ سے بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کس طرح نقصان؟ اب ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ تو پلا رہی ہے، لیکن نقصان کیا ہے، آئے دن خرچے بڑھا رہی ہے کہ تیرے بچے کو دودھ پلاؤں گی اتنے پیسے لوں گی مہینے کے، حالانکہ وہ بچہ اس کا بھی ہے، 6,000 روپے دودھ پلانے کے، 4,000 اس کے بول و براز صاف کرنے کے، اور 4,000 اس کے لیے نیند قربان کرنے کے، تو یہ سب کے اگر وہ قیمت رکھتی ہے تو یہ کس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ شوہر کو نقصان پہنچا رہی ہے، یعنی بچے کے والد کو۔ تو اسلام میں اعتدال کا، نہ ماں کو نقصان ہوگا اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر ہوگا اسی کے مثل نان نفقہ۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ بالفرض اگر بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، اب بچے کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ تو کہاں اس کے وارث کریں گے۔ اگر اس بچے کو میراث میں مال ملا ہے تو پھر تو اسی کے مال میں سے خرچہ ہوگا۔ مثلا مال ملا، باپ مر گیا، میراث چھوڑی، بچے کو بھی ملا اور اس کی بیوی کو بھی ملا، اتنا مال موجود ہے، انہی میں سے خرچہ ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض اس نے مال نہیں چھوڑا تو پھر اس کے جو وارث ہوں گے شوہر کے، جو لڑکے کا باپ مرا ہے اس کے جو وارث ہیں وہ پھر اس بچے پر اور اس کی ماں پر وہ خرچ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی کل کو اگر یہ لڑکا مر جاتا ہے تو اب اس کی اگر کوئی میراث ہے تو وہ ان کو ملے گی نا،
اس کی میراث وہاں ورثہ میں تقسیم ہوگی، تو جب اس کا مال ان میں ملتا ہے تو ان پر بھی ان کا حق لازم ہے، تو اگر باپ نے نہیں چھوڑا مال تو وہ بھی ان کے اوپر خرچ کریں۔ ویسے اخلاقی لحاظ سے بھی لازم ہے کہ اگر وہ بچے کا والد مر گیا تو اب وہ جو والد کا بھائی ہے چچا کا کام ہے، دادا کا کام ہے، دادی کا کام ہے، دیگر گھر کے رشتہ داروں کا کہ اس معصوم بچے کی وہ لوگ پرورش کریں، یعنی اس کو ایجی سینٹر نہ بھیجو۔ ورثہ کا کام ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ کہ اگر وہ مر گیا ہے تمہارا بھائی بچے کا باپ تو تم اس کی تربیت کرو۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر دونوں والدین اگر ارادہ کر دیں دودھ چھوڑانے کا آپس میں رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور آپس میں مشورے سے، دونوں نے مشورہ کیا، میاں بیوی نے، بچے کے ماں باپ نے، کہ بھئی اسے دودھ زیادہ پلانے سے مثلاً طبی طور پہ نقصان ہو رہا تھا، بچے کو دودھ پلا رہے تھے، بچہ ہضم نہیں کر سکتا، دودھ قے ہو رہا ہے، الٹی ہو رہا ہے، بچے کی صحت بگڑ رہی ہے، یا یہ کہ ماں کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، دن بدن ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، ماں کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، یا کسی طبیب اور ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنا دودھ نہ پلاؤ، یا ویسے ہی دودھ اس کا نہیں ہے، تو مشورے سے اگر طے ہو جائے تو کسی اور عورت کا دودھ پلائیں تو کوئی حرج نہیں، معلوم ہوا مشورے سے ہو، شوہر خود اپنی رضامندی مسلط نہ کرے۔ تو اگر دونوں ارادہ کر دیں دودھ چھوڑانے کا اور وتشاورن، اور تو یہ رضامندی سے ہو اور مشورے سے ہو، فلا جناح علیہما،